افسانہ شہزادہ، تحریر کرشن چندر، تجزیہ مہربان کوہاٹی۔ افسانہ شہزادہ کہانی ہے سدھا نامی اس لڑکی کی جو شکل کے لحاظ سے نہ خوبصورت ہے اور نہ بدصورت، لیکن گھریلو کام کاج میں، سلائی کڑھائی میں، پڑھائی لکھائی میں، محنت مشقت میں اور کوئی بھی کام سلیقہ سے کرنے کی لگن سے سرشار، خاموش طبیعت کی مالک، اکیلی کھیلنے والی اور دوسروں سے الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کا والد جیون رام گھڑیوں کی دکان پر پچھلے 30 سال سے بحیثیت سیل مین کام کر رہا تھا۔ جیون رام اپنے بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھا۔ اس کا رنگ روپ اور عادات و اطوار ایسے نہ تھے کہ کوئی اسے رشتہ بھیجتا۔ اس وجہ سے اس نے سدھا کو اپنی کم آمدنی کے باوجود کالج میں پڑھنے کو بھیجا کہ شاید کسی کی نظر میں آ جائے اور رشتہ ازدواج قائم ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جیون رام نے خود بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کیا، لیکن جو بھی ملا شکل سے بدصورت اور عادات سے انتہائی گھٹیا، اور اوپر سے جہیز میں ناجائز مطالبات، اسکوٹر جیسی سواری کی مانگ، حالانکہ جیون رام کے پاس سائیکل تک نہیں تھی۔ جیون رام کبھی کبھی اپنی بیوی سے گلے شکوے کرتا کہ شاید اس کی بیوی ان حالات کی ذمہ دار ہے۔ بیوی بھی جواب میں کہتی کہ گھر میں جو زہر ماری کے لائق خوراک میسر ہے، اس سے تو جسمانی حالت ایسی ہی ہونی ہے۔ کپڑے بھی 2-3 جوڑے جو انتہائی سستے ہیں، ان میں بچی کا رنگ روپ کیسے خوبصورت نظر آئے۔ جن لڑکیوں کا لباس خوراک ٹھیک ہو تو صحت اور حسن پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ جیون رام کو پتہ چلا کہ اس کے ایک دوست کی بیٹی کی اگلے مہینے شادی ہے، اور مزید یہ کہ اس نے اپنے لیے لڑکا خود پسند کیا ہے، تو اس نے اسے خوب برا بھلا کہا اور خود لڑکا پسند کرنے کو خاندانی شرافت کے خلاف قرار دیا، حالانکہ وہ خود بھی ایسا کر چکا تھا۔ جیون رام نے ایک موتی نامی لڑکے کو اپنی بیٹی سے شادی کے لیے تیار کیا۔ تمام جہیز وغیرہ کی باتیں ہو جانے کے بعد جب وہ لڑکی دیکھنے آیا تو اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس لڑکے نے تو شادی سے انکار کر دیا، لیکن سدھا کو وہ بہت پسند آیا۔ انکار پر پہلے تو اس نے خوب جلی کٹی سنائی، لیکن موتی کی شکل و صورت آہستہ آہستہ اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ اسے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے موتی اس کے پاس ہی ہے۔ وہ تنہا بیٹھ کر تصور ہی تصور میں وصال کے مزے لینے لگی۔ سدھا ایک فرم میں ٹائپسٹ کی نوکری کرنے لگی تھی اور گھر میں 100 روپے کما کر لاتی۔ اس طرح اس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ بعد میں ترقی کرتے اسٹینو اور ہیڈ اسٹینو کے عہدے تک پہنچ گئی۔ گھر میں مالی حالات اچھی ہوئی تو اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی اور رنگ روپ بھی نکھر گیا۔ گھر والوں نے اس کے لیے کئی رشتے تلاش کیے، لیکن ہر دفعہ خلاف معمول سدھا ہی انکار کیے جا رہی تھی۔ گھر والوں کے لیے یہ صورتحال انتہائی پریشان کن تھی۔ دراصل سدھا موتی کے تصور ہی میں جی رہی تھی۔ وہ رات کو آصف علی پارک میں اکیلے بیٹھ کر دیر تک تصور میں موتی سے دل کی باتیں کرتی اور موتی بھی اس سے دل کی باتیں کرتا۔ وہ سینما جاتی تو ایک کی بجائے 2 ٹکٹ خرید کر لے جاتی۔ سینما میں اپنے پاس خالی سیٹ پر اسے ہمیشہ موتی نظر آتا۔ وہ تخیل میں اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ کر حسین وادیوں میں کھو جاتی۔ وہ موتی کے لیے کشمش اور چلغوزے خرید کر لاتی اور اسے کھلاتی۔ اس لمبے عرصے میں اس کا باپ فوت ہوا، بھائیوں نے شادی کی اور الگ گھر بسا لیے، چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی اور ایک دن اس کی ماں بھی چل بسی۔ سدھا گھر میں اکیلی رہ گئی تو اس نے سول لائنز میں دوسری منزل پر ایک اچھا سا گھر لے لیا۔ اس کے ماتھے پر ہر وقت سہاگ کی بندیا اور مانگ میں سندور کا ٹیکا جگمگاتا۔ اب وہ 35 سال کی ایک باوقار اور مہذب عورت بن چکی تھی۔ اس کا رنگ روپ نکھر چکا تھا، ہر وقت مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی رہتی۔ جب وہ 40 سال کی ہوئی تو اس کے تصوراتی دنیا میں موتی 50 سال کو پہنچ چکا تھا، لیکن ابھی تک موتی اسی طرح بنا سجا بانکا سجیلا ایک خوبصورت مرد تھا، سوائے یہ کہ اس کی پیشانی کے بال کچھ سفید ہو چکے تھے، جس نے حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ ایک دن موتی نے پوچھ ہی لیا کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ سدھا نے خیال ہی خیال میں جواب دیا کہ تم جیسے سے شادی نہیں، صرف محبت کی جا سکتی ہے۔ تم نے جس دن انکار کیا تھا اس دن تم میرے ہو گئے تھے۔ شادی ایک رفاقت کا نام ہے جو مجھے بغیر شادی کے میسر تھی، ایک حسین اور امن و محبت والی رفاقت جس کا ثانی روایتی بندھنوں والی شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک دن اس فرم کا مینیجر تبدیل ہوا اور اس کی جگہ دوسرا مینیجر آ گیا۔ اس کی شکل و صورت سدھا کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ شراب کے رسیا اس مینیجر کا رنگ روپ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ اس کی ناک ایسی تھی جیسے انجیر جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑھے، گال لٹکے ہوئے، سر کے بال اڑ گئے تھے اور اس کی آواز مینڈک کی طرح تھی۔
سدھا کو اس سے گھن آتی تھی لیکن نوکری کی مجبوری تھی۔ سدھا کو اس مینیجر کی شکل جانی پہچانی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن دماغ پر لاکھ بوجھ ڈالنے کے باوجود وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ اس نے اسے کہاں دیکھا۔ آخر ایک دن یہ گتھی مینیجر نے خود ہی سلجھا دی۔ اس نے کام ختم ہونے کے بعد سدھا کو روک لیا۔ اسے سخت کوفت ہوئی اور اس نے سدھا سے کچھ ایسے سوالات کیے جیسے وہ اسے جانتا ہو۔ پھر اس نے بتایا کہ وہی موتی ہے جو ایک دن اس کے گھر آیا تھا اور رشتے کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ اسے ایک خوبصورت مالدار بیوی مل گئی تھی، لیکن بد مزاج، مغرور اور بد فطرت۔ اس کے 5 بچے بھی ہوئے، لیکن پتہ نہیں کتنے اس کے اپنے تھے۔ اس ماحول سے تنگ آ کر اس نے شراب نوشی اور دوسرے گناہ بھی شروع کر دیے۔ موتی نے سدھا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ سدھا کے لیے ایک ایسا موتی جو ٹوٹ چکا تھا اور مال بیکار کی طرح کسی کباڑ میں پڑا تھا، جس کا رس اور چاشنی پہلی بیوی شراب اور دوسری بیماریاں چوس چکی تھیں۔ اب موتی وہ موتی نہیں رہا تھا جو سدھا کے خواب و خیال میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ سدھا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنا ہاتھ موتی سے چھڑایا اور روتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے بندیاں اتار دی اور سندور کھرچ ڈالا اور چوڑیاں توڑ دی، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوہ ہو چکی ہے۔